بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کے آج ہم سیگا جان پڑھتے ہیں۔ آیہ مبارکہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو خاتمہ کا معنی ہے مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ سیگا واحد مذکر فاعل ہے، بحث ماضی معروف ہے، سے اقسام میں سے فعل ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، باب ہے دورہ میں یہ فرماتا ہے خا تا میم۔ تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ عام طور پر مرزئی لوگ جو ہیں یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جب ختم کا معنی مہر لگانا ہے تو سورہ احزاب کی آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں ہے۔ خاتم کا معنی وہ کہتے ہیں مہر لگانا ہے، جس طرح کہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک بہت بڑا ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو قاعدہ یہ رکھ لیں یاد کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی یہ قاعدہ ہے اگر شرعی معنی لینا ممکن ہو تو وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ صلاۃ ہے، اس کا لغوی معنی ہے آگ سیکنا، اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کو ادا کرنا، اور روزہ اس کا لغوی معنی الامساک رک جانا، اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بعد لینا۔ تو اگر کوئی بندہ یہاں پر شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے لے اور وہ کہہ دے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھانے سے رک گیا، میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، اور وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں، تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھانا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ مال مخصوص پر جب وہ حولان ہول کی شرط پائی جائے تو ایک صاحب نصاب شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر بھی شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے تو وہ بندہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حج کا لغوی معنی، یہ جو میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں، یہ لغوی معنی، تو لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات کی مخصوص افعال کے ساتھ زیارت کرنا، وہاں پہ مخصوص افعال ادا کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اگر کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے لے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر شرعی معنی مراد لینا ممکن ہو پھر اس کو چھوڑ کر لغوی معنی کی طرف جائیں تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور آخری نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو یہی آخری نبی ہونا مانا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید میر علی شاہ صاحب، جتنے آج تک ہمارے جمہور علماء ہیں، ائمہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان تمام نے جو ہے بلکہ جمہور امت نے آج تک جو ہے خاتم النبیین کا معنی یہی مراد لیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ صرف کے اعتبار سے ہم سیگے صرف نکال رہے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ عربی پڑھنی آ جائے، عربی سیکھنی آ جائے، اور تھوڑا سا قرآن پاک کے ساتھ ان کی مطابقت ہو جائے۔
وکرنا قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے اصول ہیں جو ہمارے مدارس کے اندر جو ہے وہ اصول تفسیر کے نام کے اوپر پڑھائے جاتے ہیں، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان اصولوں کو ذہن کے اندر رکھ کر قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی، یہ تو صرف ذہن کھولنے کے لیے ہم صرف جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں کی عربی کے ساتھ ایک مطابقت ہو جائے، اور وہ بھی زیادہ گہرائی میں نہیں بلکہ سرسری طور پہ پڑھا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ عربی کا لفظ ہوتا ہے اور یہ اس کا سے اقسام ہے، یہ شش اقسام ہے، یہ ہفت اقسام ہے، یہ اصل میں اس کا مادہ ہے۔ ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اور عبارت کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ خاتمہ، اس کا معنی مہر لگا دی، یہ صیغہ ہو گیا واحد مذکر کا، ماضی معروف ہے، فعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے، ضرب ہے اور خا قاف میم اس کا مادہ ہے۔ دوسرا صیغہ قلوب، قلوب جب دل کو کہا جاتا ہے، اس میں جامد ہے اور اسم ہے، ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، بعد میں سے یہ ضرب یضرب ہے اور مادہ اس کا ہے قاف لام میم، واحد اس کا ہے قلب اور جمع اس کی آتی ہے قلوب۔ ابصار، ابصار جو ہے یہ آنکھوں کو کہا جاتا ہے اور ابصار جو ہے یہ مصدر ہے اور سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے اور ابصار یہ باب ہے کرما یکرم، باسورا جب سور اس کی گردان چلے گی اور مادہ اس کا ہے با صاد را، باصار اس کا یہ واحد ہے اور ابصار اس کی جمع آئے گی۔ چوتھا صیغہ ہے غشاوۃ، غشاوۃ جو ہے یہ پردے کو کہا جاتا ہے اور یہ اس میں جامد ہے، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، غشاوۃ ناقص واوی ہے اور با میں سے یہ ناصرہ ینصر ہے، مادہ اس کا غین شین واو، غین شین واو، غین شین واو۔ پانچویں نمبر پر صیغہ ہے عذاب، عذاب، عذاب کا معنی عذاب ہے اور صیغہ ہے یہ اس میں مصدر، اس میں مصدر عذاب اس میں مصدر ہے اور سے اقسام میں سے اسم ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے اور باب ہے اس کا تفعیل اور مادہ ہے اس کا عین زا با، عین زا با اس کا مادہ ہے۔ چھٹا صیغہ ہے عظیمن، عظیمن کا معنی ہوتا ہے بڑا اور یہ عظیمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، عظیمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے عظیمن اور ہفت اقسام میں سے جو ہے یہ صحیح ہے اور باب اس کا ہے قارون یکم عظیم اور عین ضاد میم اس کا مادہ ہے، عظیم واحد ہے، عظماء اس کی جمع، عظیم عظیمان عظیمون ہے، یہ صفت مشبہ کے اس کی گردان چلے گی۔ ساتواں صیغہ ہے الناس، الناس یہ معنی ہے اس کا لوگ اور صیغہ یہ بنتا ہے اس میں جامد، اس میں جامد اور سے اقسام میں سے یہ سب ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ چوتھے واوی ہے اور باب ہے ضربا یضرب اور مادہ اس کا ہے نون واو سین، الناس کا مادہ ہے نون واو سین اور یہ باب بنتا ہے ضربا یضرب اور یہ اجوف واوی بنتا ہے الناس۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ، اس کے ہم نے مختصر ترین انتہائی اختصار کے ساتھ سادہ لفظوں میں، گہرائی کے اندر نہیں گئے، سادہ لفظوں میں ہم نے اس کے صیغے کیے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔